کاش میں جانتا، مجھے شعور ہوتا، تو اس کا معنی ہوگا کہ تھرڈ آپشن میں لکھا ہوا ہے کہ لیتنی عالم، اس عبارت کا معنی ہوگا لیتنی عالم، کاش میں جانتا، مجھے اس چیز کا علم ہوتا، اس عبارت کا معنی یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا یطلق علی من لا یرا باللیل، جو رات کے وقت نہ دیکھ سکے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعمی، اعشا، اختل یا کہ مکفوف؟ اللہ اسے اعشا کہا جاتا ہے، یہ سیکنڈ آپشن ماشاء کریکٹ اللہ ہوگا۔ اکبر۔ اور جس کو صبح کے وقت نظر نہ آئے اسے اخفش کہتے ہیں، خفاش چمگادڑ کو، اور اسی سے اخفش، جس کو صبح کے وقت نظر نہ آئے اسے اخفش کہتے ہیں۔ اور اعمیٰ جو ہے اسے کہتے ہیں، جو مثلا دو آراء ہیں اس میں اعمیٰ میں، ایک تو یہ ہے کہ اعمیٰ اسے کہتے ہیں جو کچھ دن تک دیکھے، مثلا 15-20 دن یا چند دنوں میں، بچپن میں کچھ دیر یا کچھ وقت کے لیے اس کی بینائی ہو لیکن بعد میں مفقود ہو جائے تو اسے اعمیٰ کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مثلا جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، اسے اعمیٰ کہتے ہیں، اور جو مادرزاد ہے اس کے لیے وہ اکمہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو مادرزاد اندھا ہو، پیدائشی نابینا ہو۔ تو جو رات کو نہ دے سکے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے وہ آشا، جیسے شاعر کا ایک آشا الاکبر میمون بن قیس، اس کا لقب تھا یہ آشا الاکبر، اور جو دن کے وقت نہ دیکھ سکے اس کو اخفش، اور جو مادرزاد نبینا ہو اسے اکمہا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ اب ری جوائن کریں، ایک دفعہ میری طرف سے شو ہو رہی ہے، ادھر کروائی ہوئی میں نے شو، سر میں جی اسی سے کروا۔ یہ آشا جس کو رات کے وقت نظر نہیں آتا اسے جی، بولتے ہیں، اور اکفش جسے دن کے وقت نظر دن کے نہیں آتا۔ وقت نظر نہ، چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ کو صبح دن کے وقت نظر نہیں آتا، تو خفاش سے جو ہے اخفش، جس کو دن کے اور وقت نظر نہ، عامہ جو ہے جو پیدائشی نبینا ہوتا ہے، نہیں وہ اکمہا ہوتا ہے۔ اعمیٰ بھی جو عامہ ہے، کا کیا ہے؟ جی اعمیٰ بھی جو ہے یہ مادرزاد نبینے کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں مختلف آراء ہیں علماء کیوں کہتے ہیں کہ جو بچہ کچھ مہینوں تک یا کچھ دنوں تک اس کو نظر آ رہا ہو، بعد میں نظر نہ آئے، اس کی بینائی چلی جائے، جیسے ابو العلا الموری کے بارے میں ہے کہ وہ جب بچپن تھا اس کا تو اس کی نظر تھی، لیکن بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی، تو اس لیے اس کو اعمیٰ کہتے ہیں۔ تو اکمہا جو ہے وہ مادرزاد نبینا ہوگا، تو اعمیٰ جسے چند دنوں تک نظر آ رہا ہو کچھ، بعد میں اس کی بینائی چلی جائے، اور عائشہ جس کو رات کو نظر نہ آئے، اور اخفش جو صبح کے وقت نہ دیکھ سکتا ہو، دن کے وقت۔ اگر ویسے اوول آر پوچھا جائے گا تو اعمیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر نبینا کے لیے۔ ماذا یسمى المکان الذی تعوی فیہ الخیل، اس مکان کو، جگہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ جس میں گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، یا اس کی جمع ہوتی ہے؟ استبل۔ جی استبل کہتے ہیں، اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اور سر کچھ جی شو ہو رہی ہے اسکرین کہ نہیں ہو رہی؟ سر ہو رہی ہے۔ چل، استبل کہتے ہیں جو گھوڑوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں جس جگہ گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے استبل کہتے ہیں۔ اور العارین، یہ اوپر معنی بھی لکھا ہوا ہے میں نے، یہ شیر کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جس جگہ وہ گاٹ لگا کر بیٹھتا ہے۔ اور اجما، یہ کہتے ہیں اس کو جنگل کو۔ اور الحزیرہ، یہ بھی ایک شاید ایم سی کیوز میں ہے، کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے گا، الاجمع۔ اس کے بعد ہے کہ ماذا تسمى الفترة بعد الولادة التي تبقى فيها الكائنات الحية الاجماع کا في مطلب کیا ہے؟ سر الاجماع کا مطلب کیا ہے؟ جنگل کو کہتے ہیں، فوریسٹ، اور جنگل۔ حزیرہ؟ عارین کا معنی یہ شیر کا ٹھکانہ، جس جگہ شیر بیٹھتا حزیرہ، حزیرہ، الحزیرہ۔ ہے۔ جی اس کا دیکھیے کیا معنی، اس کا ایم سی کیوز بھی گزرا ہے کہ شاید اس کے،
اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جایا کریں، ایم سی کیوز کے کو نیٹ کا ساتھ استعمال کریں اور ان معنی کو لکھتے جائیں۔ ادھر دیکھیں جب میں نے اس کو کیا ہے تو کتنے الفاظ ہیں اس پہ لکھے ہوئے ساتھ، جو ساتھ ساتھ الفاظ لکھے تھے لاسٹ ایئر۔ تو اس طرح یہ آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، ساتھ چیزیں سرچ کرنے کے جو ہے وہ یاد بھی ہوں گی۔ اس کے بعد تھا کہ ماذا تسمى الفترة بعد الولادة التي تبقى فيه الكائنات الحية في ظروف ملائمة للنمو والتطور، اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے بعد الولادة التي فيها الكائنات، کہ جس میں کائنات جو ہے الحیہ فی ظروف ملائمة للنمو والتطور، تو اسے کہا جاتا ہے فرسٹ آپشن الحدانہ، پرورش، کہ وہ زمانہ بعد الولادۃ التی تبقى فیہ الکائنات الحیہ، جس میں یہ کائنات جو ہے موجودہ حیات تھی، فی ظروف ملائمت للنمو و تطور، نمو کے لیے اور تطور ترقی کے لیے جو ٹائم آف پیریڈ تھا اس کائنات کو بنانے کا، اس کے درمیان جو ٹائم تھا اسے الحدانہ کہتے ہیں۔ اور مل مراد بلفظ ثقلان کما ورد فی القرآن الکریم، کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ثقلان، اس سے کیا مراد ہے؟ جن و انس ہیں، انس و جن، انسان والحیوان، الجنت والنار، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ الانس والجن، کہ ثقلان سے مراد جن و انس مراد ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و عجم، تو محمد سید الکونین والثقلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین، کونین کے اور ثقلین جن و انس کے سردار ہیں۔ تو ثقلین یہ امام شرف الدین بصیری کا جو قصیدہ ہے اس میں بھی لفظ استعمال ہوگا، تو اس سے مراد ہے کہ جن و انس، انس جن دونوں استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اللہ ابو داؤد التان، کا معنی ہے خواہشوں کا باڑا۔ اللہ ابو داؤد تانکی کتاب التذکرہ ففی ای علم یبحث یا یبحث، کہ ابو داؤد نے کتاب لکھی ہے التذکرہ کے نام سے، یہ کس علم پر بحث کرتی ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے اس بک کا؟ التاریخ ہے، السیدالہ، الفلک، الفلسفہ، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہے کہ السیدالہ، یہ فارماسسٹ، فارمیسی کے موضوع پہ ہے۔ السیدالہ عربی میں فارمیسی کو کہتے ہیں۔ اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ ابو داؤد نے جو کتاب لکھی ہے، اور پہلی بات اس کتاب کا نام ہے التذکرہ، اور اس کا ففی ای علم یہ بحث، کہ وہ کس علم پر بحث کرتی ہے، تو السیدالہ یہ فارمیسی، یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جی اس کے بعد ہے کہ یقال لمکہ ام القریٰ وللفاتحۃ ام الکتاب فما ہی ام الحرب، یقال کہا جاتا ہے لمکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، وللفاتحۃ ام الکتاب، اور فاتحہ شریف کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، فما ہی ام الحرب، ام الحرب کہتے ہیں کہ یہ کسے کہتے ہیں؟ تو معرکہ ہے، شہادت ہے، الجنود، یا کہ الرایہ، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، الرایہ، یہ علم کو کہتے ہیں، جھنڈے کو۔ ام الحرب جنگ کی جو ماں ہے، والدہ ہے، وہ الرایہ جھنڈا ہے، علم ہے۔ جی کیا مراد ہوگا اس سے، علم سے؟ تو یہ محمود الاستنبولی کی ہے، استانبولی، محمود الاستنبولی کی یہ ہے بک تحفۃ العروس، اور اصل میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو تھا استانبول، یہ اسلام بول تھا، اسلام کا گڑھ، بعد میں اس کو چینج کر کے جب وہ پڑھتے رہے ہیں زیادہ تو پھر اس طرح استانبول اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پہلے یہ اسلام بول تھا کہ اسلام کا گڑھ۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ہے سمندری، تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ 6 مندر، 3 مندر تھے یہاں ہندوؤں کے بڑے، تو پھر اس کو جب وہ زیادہ پروناؤنس کرتے رہے تو پھر اس یہ 6 مندر سے سمندری اس کو کہنے لگے۔
اسی طرح الفاظ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں بولنے سے. جی سارے محترم مندر اب بھی موجود ہیں کیا؟ پتہ نہیں، میں نے وزٹ نہیں کیا ہوا. یہ مثلا سنا ہوا اس کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں. کہتے 3 مندر تھے بڑے. اب کوئی ایڈ ہوگا تو وہ بتائے گا ادھر سے. جی اس کے بعد ہے کہ الہ ماذا یرجو اسم الحبشہ، حبشیہ. یہ حبشیہ کا جو اسم ہے یہ کس کی طرف لوٹتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ حبشیت الجد الاکبر قبیلہ تو حبشۃ العربیہ باللغت الحبشیہ تانی الارض. تو اس کا کریکٹ آپشن السلام ہوگا کہ علیکم قبیلہ سر. تو جی. سر جو 88 آپ نے ابھی ایم سی کیوز کروایا کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ من مؤلف و کتاب تحفۃ العروس، اس کے رائٹر کا نام پوچھا گیا، یہ بک کا نام بتایا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ محمود استانبولی کی لکھی ہوئی بک ہے. اور ساتھ یہ اس کے شہر کی ڈیفینیشن ہے تھوڑی سی کہ یہ جو استنبول ہم جسے پڑھتے ہیں استانبول، یہ پہلے جو لفظ تھا یہ اسلام بول تھا، جس کے مراد یہ تھا کہ اسلام کا گڑھ. تو بعد میں اس کو پھر استانبول، وہ اسلام کو اکٹھا لکھ کے پڑھنے شروع کر دیا انہوں نے. تو لفظ جو ہے یہ اسم الحبشیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے، کہ حبشی الجد الاکبر کی طرف یا کہ قبیلہ تو حبشۃ العربیہ. تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ قبیلہ جو ہے عرب کا ایک حبشیہ، اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کی حبشیہ کی. ما جمع امبراطور، امبراطور کی جمع کیا ہے؟ یہ شہنشاہ کو کہتے ہیں، امبراطور شہنشاہ. تو اس کی جمع جو ہے یہ تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ آباتیرا. آباتیرا اس کی جمع ہے امپراتور کی، اور یہ شہنشاہ کو کہتے ہیں، جیسے مالکن کہتے ہیں بادشاہ کو. تو اسی طرح دوسرے جب شہنشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ جہانگیر یا جتنے بھی تھے یہ جو شاہ جہان، تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے تھے وہ بادشاہ کے نہیں بلکہ شہنشاہ کہلاتے تھے یہ. تو سر اس شہنشاہ بادشاہوں میں بادشاہ کو کہتے ہیں. نہیں، بادشاہ تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مالک ان کا. سر بادشاہوں کے بھی بادشاہ کو جی کہتے ہیں. شاہوں کا بھی شاہ. جی سر. اکبر کے بارے میں زیادہ تر، اور یہ جو مغلیہ سلطنت کے بارے میں اس طرح کے وہ لفاظ استعمال کرتے تھے. تو اس کی جمع امبراطور کی آباتیرا، یہ شہنشاہ، اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد کویسچن نمبر ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ لو کان الفقر رجلا لقتلتہ، کہ اگر فقر جو ہے وہ انسانی شکل میں ہوتا یا انسان ہوتا میں اس کو ضرور قتل کر دیتا. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ علی بن ابی طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر فقر انسانی شکل میں ہوتا، انسان ہوتا، تو میں اس کو ضرور قتل کر دیتا. جی کیا مراد ہوگا اس سے بتائیے. تنگ دستی. جی تنگ دستی تو ہے، اس کے کیوں کہا گیا ہے یہ؟ سب محتاجی کو ختم کرنے کے لیے. محتاج کو ختم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ کیونکہ اس وسلم نے کی پناہ وجہ مانگی ہے فقر سر، سے. ہاں جی یہ کہا کیوں تھا نا کفر کی طرف لے الفقر جاتا ہے یجر انسان کو. کفر کی طرف لے جاتا ہے. جی تنگی جو ہے نا انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی اس کے فقر سے. تو اس لیے کہ انسان کو وہ چیز جو برائی کی طرف یا گمراہی کی طرف لے جائے تو اس سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو فقر جو ہے، غربت، تنگ دستی، یہ بھی اس کی طرف. تو اس لیے آپ نے اس کو اچھا نہیں جانا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اچھا نہیں جانا، فقر کو، جو تنگ دستی. اور تو یہ مقول جو بات کی ہے لو کان الفقر رجلا لقتلتہ، تو پھر یہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، یہ فرسٹ آپشن یہ اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ ما ذات انی کلمات البتول. کلمات البتول کا معنی کیا ہے؟ الطاہرہ، الشریفہ، العذراء، یا کہ مقدسہ. تو ہماری لڑکی. اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ عذراء،
بطول کا معنی کنواری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما هو العصر الذهبی للادب العربی، عربی ادب میں کا سنہری دور کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ العصر العباسی، سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ عصر العباسی کو عربی ادب کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کہ اس میں شعراء بھی کثرت سے تھے، ادباء بھی کثرت سے تھے، اور اس کے علاوہ یونانی بکس کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے تراجم کیے گئے، اور جو ہندوستان کی جو بکس تھیں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی زبان میں۔ تو اس لیے اسی طرح جو عبداللہ ابن مکفہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کلیلہ و دمنہ، وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس طرح بہت سی جو بکس تھیں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی زبان میں، تو اس لیے اس کو عربی زبان کا یا عربی ادب کا سنہری دور کہا جاتا ہے عصر العباسی کو۔ تو ما ہوا عصر الذهبی للادب الانگلیزی، انگریزی میں جو ہے لٹریچر اس میں کس کا کہا جاتا ہے؟ عصر شیکسپیئر۔ ولیم جی، شیکسپیئر، ولیم شیکسپیئر کے دور جو ہے زمانہ ہے اسے سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اور کتنے ڈرامے ہیں اس نے جو تصنیف کیے ہیں؟ 37 جی ٹھیک ہے، 37 ہیں۔ جی مل اسم الحقیقی لی ابی نواس، اب سیاست وہ بھی اصل عباسی میں لکھی گئی ہے نا؟ کیا؟ سیاست جو ہے احادیث جی وہ اصل عباسی میں لکھی گئی ہیں۔ جی وہ بھی عصر العباسی میں لکھی گئی ہے۔ دیکھیں 132 سر سے ان سٹارٹ کو ہو رہا ہے نا، بتا 132 سے سٹارٹ جی ہوتا سر ہے عصر العباسی، 656 تک، تو 256 میں 656 تک۔ اور 656 تک ہے نا، تو 256 میں اس کی آپ کی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہاں کا انتقال ہوا ہے، اور پھر اسی طرح جی سر جو جتنے بھی ہیں ایک کا 261 میں ہے، 265 میں، پھر 200 جو ہے اسی جی طرح سر کے، پھر لاسٹ پہ ہے 303 پہ، تو امام نسائی کا ہے 303 میں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں جی 256 سر سے 261 پھر اس طرح 65، اور یہ جی سن لے ایک دفعہ جو کیے ہیں نا اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں 290 سے سٹارٹ ہو رہے، پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ جمع امبراطور، امبراطور شہنشاہ جو ہے اس کی جمع کیا آتی ہے، یہ بتایا تھا کہ اباطرہ ہے۔ پھر نیکسٹ کویسچن میں پوچھا تھا کہ یہ کس کا قول ہے کہ لو کان الفقر رجلا قتلتہ، کہ اگر فقر جو ہے وہ انسان کی شکل میں ہو، انسان ہو، تو میں اس کو قتل کر دوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا۔ اور پھر پوچھا گیا تھا نیکسٹ کویسچن میں کہ کلمۃ البطول کا معنی کیا ہے؟ تو کلمۃ البطول کا معنی ہے العذراء، کہ کنواری کو عورت کو کہتی ہے، لڑکی کو۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن میں پوچھا گیا تھا کہ عصر الذهبی للادب العربی، عربی ادب میں سنہری دور کون سا ہے عربی ادب کا؟ تو یہ عصر العباسی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن میں پوچھا گیا کہ اسم الحقیقی لی ابی نواس، ابو نواس کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ حسن بن ہانی اس کا اصل نام ہے۔ اور ماذا یسمى انحاء الحمل فی وقت مبکر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ اجہاز۔ باقی اردو میں لکھا ہوا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، جو الفاظ لکھے ہوں گے اوپر، اس کا معنی جو ہے اجہاز کا کیا ہے۔ سر یہ 295 کوسچن کا نا ترجمہ کر دیں۔ 295 کا سر یہ جو آپ نے مطلب لکھا ہوا ہے نا، یہی اس کا وقت مبکر، ان کا ترجمہ یہی ہے۔ جی میں نے لکھا ہوا آپ کے پاس نوٹس آ گئے ہیں نا، تو آپ یہی پڑھ لیں اسے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ ساری مثلاً کلاس ہو رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا آپ کے پاس پکچر آ گئی، اس پہ معنی میں نے لکھا ہوا ہے، اس پہ دیکھ لیں اس کو۔ جی اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے علم البلاغت میں سے یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کویسچن نمبر دیکھیں آپ نیچے 332 پہ، یہ کویسچن نمبر، یہ علم البدیع کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ علم البلاغت میں سے ہے ٹاپک۔ سر پیج نمبر بتا دیں بک کا۔ پیج نمبر میں بتا دیتا ہوں، 3 پہ شو ہو رہا ہے پیج نمبر 75 نمبر پیج ہوگا یہ 75۔
اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، ویسے جس نے بک سے دیکھنا ہے وہ بک سے دیکھتا رہے ساتھ ساتھ۔ 75 پیج نمبر ہے، اور یہ ایم سی کیوز نمبر ہے 332 علم البلاغت میں سے۔ اس میں یہ طباق کے بارے میں آئے گا کہ طباق کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں، اس کی کچھ اگزامپل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ کہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں۔ جناس کیا ہے، طباق کیا ہے، اس کے بعد توریہ کیا ہے، یہ اسی طرح کی جو چیزیں اس ٹائم جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں لازمی طور پہ۔ تو یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو کچھ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ جب ایک دو دفعہ سنیں گے ریپیٹ ہوں گی چیزیں تو پھر وہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام یسمى، کہ الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام، دو چیزوں کو جمع کرنا، مثلا کوئی چیز ہے آپ کے پاس ایک اور اس کی ضد کو، دونوں کو جمع کر دینا، فی الکلام، کلام میں یسمى، یہ کیا کہلاتا ہے؟ الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام، ایک چیز کو اور اس کے ساتھ اس کی ضد کو ایک ہی کلام میں جملے میں جمع کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ طباق کہلاتا ہے، توریہ، مقابلہ، یا کہ اسلوب الحکیم؟ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ طباق کہلاتا ہے۔ تبارک الذی، اوکے کلاس لے رہی بچہ سی یا کہتے نماز پڑھ لی ہاں جی نہیں بس تھوڑا دیر ہوا ہے سر اتباع کی کوئی اگزامپل دے دو۔ جی اگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ، کہ یحیی و یمیت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، قرآن پاک میں ہے کہ یحیی و یمیت۔ اب یحیی و یمیت، یحیی اور یمیت یہ دونوں کو آپ ایک ہی کلام میں لے آئیں گے، ایک ہی جملے میں، تو یہ طباق کہلائے گا۔ طباق اصل میں کہتے ہیں کہ جس جگہ ایک چیز کا اختتام ہو رہا ہو اور دوسری چیز اسی کے ساتھ دوسری کا آغاز ہو رہا ہو۔ مثلا دو برتن ہیں آپ کے پاس، کوئی بھی پلیٹس ہیں، تو ایک کو آپ نے رکھا ہے تو دوسری کو جب اس میں رکھیں گے، فکس کریں گے، تو ایک کا کنارہ دوسری کے ساتھ جب ٹچ ہوگا تو دونوں ہم کہیں گے کہ یہ طباق ہے، دو چیزوں کو اوپر نیچے رکھنا، جمع کر دینا آپس میں۔ سر یہ تضاد کے معنی میں سر یہ آئے گا یا مثال سے الگ تو لگ ہوتا رہا ہے؟ ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں۔ نہیں، اس میں تو تضاد اس کو وہی بولتے ہیں بتایا تضاد ضد ہی بنے ہوگی، گا۔ لیکن طباق کا بتا رہے ہیں کہ طباق اصل میں کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خلق سبع سماوات طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے 7 آسمان جو ہے وہ تہ بتہ بنائے ہیں۔ تو کوئی چیز تہ بتہ جسے ہم کہتے ہیں اوپر نیچے رکھی ہو تو اسے طباق کہتے ہیں، لیکن بلاغت میں مراد کیا ہے اسے، کہ الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام، کہ کسی ایک چیز کو اور اس کی ضد کو ایک ہی جملے میں کلام میں جمع کر دینا، یہ طباق کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے یحیی و یمیت وتحسبهم ایقاظا وهم رقود۔ نیکسٹ دیکھیں اس کی پوچھ رہے ہیں کہ عدد و انواع طباق کی انواع کتنی ہیں؟ نوعان ثلاثۃ انواع اربعۃ انواع خمسۃ انواع۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ اس کی 2 انواع ہیں، نوعان للطباق، نوعان طباق کی 2 انواع ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی ہیں، کہ للطباق انواع منہا، یہ جو ذیل میں دیے گئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے پہلے تو یہ بتایا گیا طباق کی ڈیفینیشن ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن میں یہ پوچھا گیا کہ اس کی انواع کتنی ہیں، تو 2 انواع ہیں۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ جو طباق کی 2 انواع ہیں ان میں سے کون کون سی ہیں، یہ طباق الایجاب، طباق السلب، کلاہما صحیح کلاہما خطا۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ طباق کی 2 اقسام ہیں، طباق الایجاب اور طباق سلب، یہ دونوں آپشن کریکٹ ہیں، پہلے جو فرسٹ ہیں، تو پھر اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ طباق الایجاب طباق ایجاب بھی ہوتا ہے اور طباق سلب بھی۔
پھر نیچے دیکھیں کہ لطباء کے انواع منہا 335 نمبر میں. سر یہ سب اتباع کی جاب اور سلب کیا ہے؟ یہ آ رہے ہیں، اس کو دیکھیں نا، اب یہ ساری ڈسکس کریں گے، یہ آ رہے ہیں MCQ سارے اسی کے ریلیٹڈ ہی. ایجاب جو ہے وہ پازیٹیو چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ کن ایجابن، بی پازیٹیو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کسی کو کہ بی پازیٹیو، مثبت رہیں، تو اسی طرح ایجاب کہتے ہیں مثبت کو، اور سلب سے مراد نیگیٹو کے معنوں میں آئے گا. یہ آگے اگزامپل آ رہی ہیں، اس سے ہم کلیئر ہو جائیں گے یہ چیز. بلاغت میں یہ چیزیں جو ہے اس طرح لی جا رہی. لاتباع کی انواع منہا، پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں اتباع کی کون سی اقسام ہے؟ اتباع کے سلب ہے، اتباع کے مطلق ہے، اتباع کے مفید، یا کہ کلاہما خطان. تو ہم نے یہ جانا کہ اتباع کی دو قسمیں ہیں، اتباع کے سلب ہوگا یا اتباع کے ایجاب ہوگا. تو دو ہی قسمیں ہیں، باقی اتباع کے مطلق بھی کوئی نہیں، اتباع المفید اور کلاہما خطان. تو اس کا کریکٹ یہی ہوگا کہ پھر اتباع کے سلب، اتباع السلب یہ دوسری اقسام ہوگی اتباع کی. اس کے بعد ہے، اب یہ دیکھیں ڈیفینیشنز آ رہی ہیں اتباع کے سلب اور اتباع کے ایجاب کی. اتباع الذی لم یختلف فیہ ضدان ایجابا و سلبا یسمى، کہ اتباع میں الذی لم یختلف فیہ ضدان، کہ جس میں دونوں ضدیں جو ہیں اس کے متضاد وہ مختلف نہ ہوں، ایجابا و سلبا، مثبت طور پر، ایجابی طور پر اور سلبی طور پر. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اتباع جس میں دونوں ضدیں اس کی مختلف نہ ہوں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اتباع الایجاب کہلاتا ہے. یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے کہ اتباع الذی اختلف فیہ الضدان ایجابا و سلبا یسمى، کہ وہ اتباع جس میں دونوں ضدیں وہ مختلف ہوں، ان میں اختلاف ہو، ایجابا و سلبا، ایجابی اور سلبی طور پر، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اتباع کے سلب کہلاتا ہے. اس کا سیکنڈ آپشن، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. جب آیات ہیں قرآن پاک کی، اس سے کلیئر ہو جائے گی بات کہ اتباع کیا ہے، اتباع کے سلب کیا ہے، اتباع کے ایجاب کیا ہے. یہ نیکسٹ ہے 338 نمبر میں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات یوجد فی ہذہ الآیہ. اس آیت میں ہمیں کیا مثال مل رہی ہے؟ اتباع کی، مقابلہ کی، حسن تعلیل یا کہ اسلوب الحکیم. تو اس آیت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کی یہ اگزامپل ہے. اس میں یوجد فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اتباع، مقابلہ یا حسن تعلیل یا اسلوب حکیم. تو اس میں دیکھیں اب کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، تو کلمہ ہے ایک، اس میں اعمی کا معنی کیا ہم نے ڈسکس کیا ادھر؟ اور بصیر دیکھنے والا. اب دیکھیں دونوں جمع کر دیے ایک ہی کلمے میں، ایک ہی کلام میں، نابینا کو بینا دونوں کو ایک ہی کلمے میں جمع کر دیا. اس کے بعد ولا الظلمات ولا النور، ظلمات اور نور کو، اندھیرا روشنی، اور اب ضد ہیں نا دونوں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں یہ. اسی طرح ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، احیاء زندگیاں، اور ولا الاموات زندگی اور سر موت. ولا الحرور کا مطلب کیا ہوگا؟ ولا الظل ولا الحرور گرمی، دل کا سر سایہ ہو جائے گا. دھوپ اور چھاؤں. گرمی ہے، حرور. سر دل کا سایہ، سر ذل گمراہی کو کہتے ہیں. جی. نہیں نہیں ظلم ہوتا ہے. دھوپ اور چھاؤں. وہ بہت سے ہوتا ہے. یہ سایہ اور گرمی، سایہ اور حرور من دھوپ، گرمی. دونوں اور ایک ذل سے سر طرح. یہ بھی ہو دیکھیں سکتا ہے کہ اندھیرا اور حرور جو ہے وہ روشنی. دیکھیں کلیئر ہو جائے اندھیرا گا. اور روشنی. ایک منٹ، ٹھیک ہے. سایہ اور سایہ اور دھوپ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتے. حرور حرارت سے کہہ لیں آپ، اور ذل جو ہے ذل الہ، اکبر بادشاہ کے بارے میں کہا جائے ذل الہ، اللہ کا سایہ. تو ذل جو ہے یہ سائے کے معنوں میں ہوگا، حرارت یا حرور یہ گرمی کے معنوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کلمے میں
پہلے جو ہے وہ نابینا کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی بینا، اعمیٰ اور بصیر دو چیزیں ہیں، ضد ہیں دونوں آپس میں. پھر اسی طرح ظلمات اور نور کا ذکر کیا گیا، دونوں آپس میں متضاد ہیں. پھر اسی طرح ذل اور حرور کا ذکر کیا گیا، دونوں متضاد ہیں. احیاء والاموات دونوں کا ذکر کیا گیا تو یہ بھی آپس میں متضاد ہیں. تو اس آیہ مبارکہ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو شروع میں ڈیفینیشن کی ہے اسی میں یہ بتایا گیا تھا کہ اتباق وہ ہے کہ الجمع بین الشیء و ضدہ فی الکلام یسمى اتباق، کسی چیز کو اور اس کی ضد کو ایک ہی کلمے میں کلام میں جمع کر دینا یہ اتباق کہلاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ تین جو ہے چیزیں ایک ہی کلام میں متضاد آپس میں جمع کر دیے گئے، تو یہ ہمارے پاس فرسٹ آپشن پھر کریکٹ بنتا ہے کہ اتباق، کہ حاضح الآیہ یوجد اتباق یا ناجد فی حاضح الآیہ اتباق، مثال الاتباق. اس کے بعد ہے نیکسٹ کویسچن کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا تم اسے جاگتا ہوا گمان کرتے ہو، وَهُمْ رُقُود بلکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یوجد فی حاضح الآیہ، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اتباق ہے، توریہ ہے، مقابلہ ہے، اس نے تعلیل ہے، کیا ہے یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُود، جاگنا اور سونا، أَيْقَظًا جاگنا، رکود وہ سوئے ہوئے ہیں. تو جاگنا اور سونا یہ دونوں مثلا آپس میں متضاد ہیں. تو اس میں آیت میں ناجد فی حاضح الآیہ مثال اتباق، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اتباق کی مثال ملتی ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہوگا کہ اتباق، یہ بھی اتباق کی مثال ہے. سر اس کو آپ ایقاظاً پڑھیں گے، ایقاظاً ہے یہ. جی، وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظاً، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے اب کلیئر ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ کویسچن ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. لہا مکتسبت ہمارے لیے وہ جو کمایا، و علیہا مکتسبت. یوجد فی حاضح الآیہ، اس آیت میں کیا مل رہا ہے؟ اتباق الایجاب کی مثال ہے یہ، اتباق السلب کی ہے، اتباق المثبت کی یا کہ منفی کی. تو اتباق کی ہم نے جانی ہے کہ دو ہی قسمیں ہیں، اتباق المثبت اور منفی نہیں ہے. تو پھر ان دونوں میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہے، اتباق الایجاب ہے یا اتباق السلب ہے. تو لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کسبت اور مکتسبت دونوں آپس میں سیم ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ مکتسبت. تو اس میں نفی کا کوئی بھی جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. ایجاب کا معنی بتایا تھا کہ مثبت میں آئے گا، نفی کے معنوں میں نہیں. اگر اس کے ساتھ آ جائے گا، لا آ جائے نفی کے لیے، ما آ جائے نفی کے لیے، لیسا آ جائے نفی کے لیے، تو پھر یہ اس کو ایجاب سلب ہوگا. تو اب اس میں اس طرح کا یہ کوئی بھی چیز نہیں آ رہی جو نفی کا معنی دے، اس کو الگ کرے. تو پھر یہ اگزامپل ہوگی اس میں کہ اتباق الایجاب، یہ اتباق ایجاب کہلائے گا. اور اسی طرح وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، لوگوں میں سے بہت سے ہیں جو نہیں جانتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب دیکھیں کہ یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، اور اس میں ہے کہ لا یعلمون. اب ایک ہے کہ یعلمون وہ جانتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. لیکن اس میں لا نے آ کے نفی کر دی ہے. الفاظ تو ایک جیسے ہیں، یعلمون اور دوسرا بھی یعلمون، لیکن لا یعلمون ایک نے نفی کر دی دوسرے کی. تو جس میں ایک جیسے ہوں لیکن ایک دوسرے کی نفی کر دی جائے تو وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، جسے اتباق سلب کہتے ہیں. یوجد فی حاضح الآیہ اتباق السلب. تو یہ پھر اگزامپل جو ہوگی یہ اتباق سلب کی ہوگی. اتباق سلب میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے، یہ دوسری والی ہے نا جو لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اس میں ایسے تھا کہ اس نے کمایا
اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا. یعنی اگر نیکی کی تو اس کے کام شخص کے ساتھ یہ دونوں باتیں ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ وہی شخص ہے اس کے لیے، یعنی ایک شخص کے لیے مانتے ہیں ظاہر کو، تو بات ایک ہی شخص کی اور یہ ایک میں ایجاب آ گیا اور ایک میں لا آ گیا، تو یہ چیز یہاں سے واضح ہوگی، بات ایک ہی شخص کی. یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے. اسی لیے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ اسی لیے بتایا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جب نفی کر دی ہے نا کسی بات کی، لفظ جو ہے یہ منفی کے لیے استعمال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لا یا ما نفی کے لیے آ جائے تو پھر وہ طباق سلب ہوگا. جی بالکل. لیکن آسان سر یاد یہ رکھنا جو جی. لہا ما کسبت وعلیہا ما، اس میں ہے تو یہ تباہ کی نہ وہ ایجابی ہو یا ما جو سلبی ہو، تو دو جی ضدیں کون سی ہیں اور سزا کی جو بتائی گئی ہیں، نیکی کی جزا اور گناہ کی یہاں پہ سزا؟ ضد آ گئی ہے نا، یہاں پہ ضد آ گئی. لہا کا مطلب نیکی ہے اور علیہا کا مطلب ہاں جی، آ گئی نا. اس لیے کسبت کا مطلب ہے صحیح نیکی، جی، کسبت جزا گناہ اور کرنا. سزا کی. جی تو نیکی اور یہ ضد آ آ جائے گئی گا نا، دونوں کا، اور جب یہ اس میں چیز جو ہے جی کرائیں کلیئر. جی ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے کروائیں. سر جس طرح سے ہے نا وہ حدیث میں القرآن حجت اللہ کا او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا پھر تیرے یا تیرے خلاف کھڑا خلاف. ہوگا. جی ٹھیک ہے سر بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس کا اسی طرح ہی ہے کہ لہما کا سبت، یعنی اس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے، یعنی اس کی نیکیاں، علیہا مکتسبت، اور اس کا وبال ہوگا جو اس نے گناہ کیے. تو یہ جو اوپر آپ نے تعریف کیا اس کے جی مطابق بالکل یہ صحیح ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ اس سے خلاف نہیں ہے. سر مطلب لفظ ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے. ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر لا آ جائے اسی لفظ کے ساتھ یا ما آ جائے نہ کے معنوں میں، تو جی پھر یا وہ لئیسا آ جائے جو سلب میں آ جائے گا. جی اور اگر تو وہی آ جائے، ہاں جی لائسا، یہ اور یاد اگر وہی رکھنا لفظ آسان ہے. وہی ہوگا اور جی جی سر صحیح ہے. لفظ وہی ہوگا اور لا وغیرہ نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایجاب والا ہے. جی لیکن ایک آدم ہم اب دیکھیں ایک جان رہا ہے یا علمون، ایک لفظ جان رہا ہے کہ جیسا ہم کہتے نہیں ہیں ہے، کہ لا ہمیں یا اس علمون، کو وہ صحیح نہیں کہتے جانتے. اب تازہ جاننے والا والا اور نہ جاننے ضروری والا وہ ہے کہ اس برابر میں تو نہیں ہو صرف سکتے. اعتبار پوچھا انہوں نے، نہیں سر، وہ صرف وہ والی پوچھا ہے بات کہ ٹھیک ہے، لا والی بات ٹھیک ہے. لا سے سمجھ لیں لفظ کا ایک ہونا نہیں، جس میں لا آ جائے تو وہ سمجھ لیں نا، یہ چیز یاد کر لیں گے. اگر ویسے ٹیپیکل سی باتیں اگر ایسے لگے رہیں گے تو پھر نہیں چیزیں آئیں گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جسٹ آپ ایک ہنٹ لے لیں، وہاں سے آپ پک کر کے جو ہے گزر جائیں چیزیں جو ہے آسانی کے لیے. باقی بہت سی اس کے جو ہے وہ اگزامپل جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یا ڈھونڈ لیں. کل کریں ایسی اسائنمنٹ کوئی کہ قرآن پاک میں کون سی آیات ہیں اور جس میں ایجاب سلب ہے، جہاں جو یہ استعمال ہوا ہے دوسرا طباق الایجاب اور طباق سلب کے بارے میں. اس طرح کی کیا کریں چیزیں، اسٹرگل کیا کریں کوشش، تاکہ یہ آپ لوگوں کے ٹاپک جو ہیں کلیئر ہو جائیں اور نیکسٹ جو ہے مستقبل میں بھی کام آئیں گے. اس میں یہ ہے کہ 18 کے پوسٹ کے لیے جب جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، جب وہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکچرشپ کے لیے، اسسٹنٹ کے لیے، تو یہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں. وہاں بھی زیادہ تر بلاغت پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کا اصل جواب یہ آتا ہے کہ نا ایک انسان پازیٹیو اور نیگیٹیو دو کام کر رہا ہو. جی بہت سی اس میں ایک اور بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اضحک و ابکا یہ بھی طباق کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ بھی اسی کی اگزامپل ہے طباق کی. اب فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اب یشرح یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی شرح کر دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اور ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، تو شرح اور ضیقا کہ اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے اس کا دل. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن پاک میں سے اس کی ایگزامپل ہے طباق کی. ایک بات یاد رکھیے، جو علماء یا مثلاً اساتذہ
وہ بتاتے ہیں کہ جتنی بھی یہ بلاغت ہو، علم الصرف ہو، علم الصرف و نحو ہو، علم العروض، کوئی بھی چیز ہے، یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں عربی کے ریلیٹڈ، یہ سارے قرآن پاک کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، تاکہ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں لوگوں کے لیے۔ جی لاسٹ منٹ ہے یولج ہمارے اللیل پاس فی کچھ۔ النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ بھی آیت ہوگی نا؟ کون سی؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ جی یہ بھی آ جائے گی اس میں۔ یہ دیکھیں جو نیو کمر ہیں علم الاصوات میں سے، کل ہم نے جو ہے الاسئلۃ الموضوعیہ میں سے کویسچن پوچھے تھے، آج ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہیں، تو علم الاصوات کو ہم ریوائز کریں گے، 100 MCQs ہے، اس میں سے تقریباً جو ہے کوئی 12-14 جو ہے وہ پوچھ لیے جائیں گے، اور ساتھ جو ہے ٹیسٹ بھی السلام ہو جائے علیکم گا۔ سر۔ یہ بھی جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ علم البلاغت میں ہم نے پہلے 60 جو MCQs کیے ہیں، اور آج ہم جو سبق کر رہے ہیں وہ تقریباً 32 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو جو درمیان والے MCQs ہیں ان کو سکپ کرنا ہے یا ان کو بھی پڑھنا ہے؟ ان کو دیکھیں پڑھتے جائیں، مثلاً علم اس میں البلاغت سے میں بتانے لگا ہوں، ہم نے مجاز لغوی تک کیا تھا کوئی MCQs، اس میں اس کے بعد ہے جی سر، استعارہ۔ MCQs نمبر 60 جو ہے نا وہ ہم نے علم البلاغت کا کیا تک۔ چلیں اس میں یہ نہ دیکھیں، اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ اس کے جو اہم چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو کروا رہا ہوں، تاکہ آپ کے ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں۔ سر میں نے یہ بات کرنی تھی کہ لیکچر نمبر 6، 7، 8 یہ جو ہے نا آپ نے ہمیں سینڈ تو کیے ہیں پچھلے ہفتوں میں، لیکن وہ آپ کو ہو نہیں رہے، یوٹیوب پہ ہم لوگ آن کرتے ہیں تو نہیں ہوتے، ہمارے پاس ان کا لنک تو ہے لیکن وہ آن ہی نہیں ہوتے میرے پاس تو۔ کدھر ہے عبداللہ صاحب، کہاں ہیں آپ؟ چلیں اس کو میں پوچھ کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو نا، اس کے لنک میں جا ایشو ہوگا ہاں یا جی دوبارہ وہ ری سینڈ کر لنک دیتے تو ہیں۔ ہے لیکن ہاں جی اس میں ایسا بھی ہے نا کہ سر پہلے میں نے جو بھی ہے چیک کیا تھا، دو غلط یا تھی تین تو جو ہے نا لیکچر وہ ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے، جو فرسٹ کلاسز تھی اس میں پہلے شاید 2 کے 3 جو ہے نا وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، ان کی لکھے ہوئے ہیں میرے پاس۔ نہیں سر، وہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے 11 دسمبر سے جو ہماری کلاس شروع جی کی ہے نا، اس میں تو چوتھا، پانچواں، چھٹا یہ والے نہیں ہو رہے، ساتواں بھی نہیں ہو رہا، یعنی کہ لنک آپ نے سینڈ کیا ہوا ہے لیکن وہ آن نہیں ہو رہے، پہلے ہو رہے تھے ادھر یعنی کہ 1 ہفتہ پہلے، لیکن اب میں نے آج وہ نیٹ کا پیکج لگایا تو میں نے کہا وہ میں کرتی ہوں تو ہو ہی نہیں رہے تھے نا، وہ میں نے بھی تو چیک کیا تھا سر، وہ اس پہ لکھا ہوا تھا دس ویڈیو از پرائیویٹ، نہیں کھول رہا تھا چلیں اس کو یوٹیوب پہ۔ پرائیویٹ کیا ہوگا کسی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا اس میں ایسے ہے کہ کچھ چیزیں جو چینل کا ایشو ہوتا ہے نا، اس کو مینیج کرنا بھی بہت بات ہے، اس میں یہ کچھ ویڈیو جو ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں، کچھ پرائیویٹ ہیں، اور ان میں اب یہ بھی ہے کہ وہ اس کی ایڈز وغیرہ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ایڈ وغیرہ آ رہی ہیں ساری، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو پرائیویٹ کیا ہوگا، وہ آپ کر دیں گے اس کو، تو پبلش اس میں آپ لوگوں کی آئی ڈی ہے پرسنل، وہ یوٹیوب پہ نہیں جا رہا ڈیٹا آپ لوگوں کا، اس میں صرف ایک کلپ نکالا جاتا ہے، وہ بھی کوئی کسی سے کو 3-4 دن بعد نہیں سر نہیں، وہ جو لنک آپ نے سینڈ کیا ہے نا مل وہ جائے اسی گا، لنک سے ہی نہیں اس کو ہوگا۔ کر دیتے ہیں سینڈ، ری سینڈ کر دیں گے آپ لوگوں کو، دوبارہ کر دیں گے سینڈ۔ تھینک یو سر سر۔ ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی، جی نیو کمر جو ہے نا ان کو آپ سر ذرا اگر تھوڑا سا، ہمارا گروپ بن جائے تو جیسے کچھ سوال رہ جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو ہم یعنی گروپ میں وہ کر دیں، یعنی جن کو آبجیکشن ہے کہ وہ یعنی گروپ میں ایڈ نہیں ہونا چاہتے انہیں آپ اسکپ کر دیں، جیسے ابھی کچھ بہت سارے سوال رہ جاتے ہیں، سر عبدالاحد صاحب کو کرتے ہیں تو وہ سم ٹائم بزی ہوتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے۔ نہیں، میری طرف جتنے بھی آ رہے ہیں، میرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں نے رپلائی نہ کیا ہو، بھائی جو بھی میری طرف سینڈ کر سر رہا ہے آپ کا ڈیٹا۔ تو نمبر ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، نہیں اس آپ کا میں بھی نمبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے یہ دیکھیں، ایک سر ہم منٹ آپ سے نا ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں سر، انڈائریکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کائنڈلی شفقت ہو سکے تو سر۔ جی نہیں، اس میں یہ دیکھیں، اس میں میری بھی کچھ ہے، مثلا مصروفیت زیادہ ہے، کالج میں جانا ہوتا ہے، وہاں سے پھر واپسی کا ہے، اس کے بعد کلاسز ہیں سیٹرڈے سنڈے، تو اس طرح کے ایشو ہیں، آپ کو لوگوں کو بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے اس میں، تو اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، میں نے اس کے جو ہے نا ساری چیزیں دیکھی ہیں 1-2 سال میں، تو یہ سب سے بہترین حال ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے اور میں نے ہی کہا ہوا ہے اس کو
کہ یہ آپ نے ایسے نہیں، ہم نے عام طور پہ جیسے ہوتی ہیں نا چیزیں مکس اپ نہیں کرنی کوئی بھی. تو جو چیزیں میں آپ کو ایک منٹ وہ میں گروپ بنا رہے ہیں. گروپ بنا ہوا ہے آپ لوگوں کا، بنا ہوا ہے نا گروپ، الگ بنے ہوئے ہیں دونوں. لیکن سر ہم چیٹ نہیں کر سکتے نا، آپس میں تو نہیں نا کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا اپنا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ چیٹ گروپ وغیرہ سے کچھ چیز بھی حاصل نہیں ہو رہی لوگوں کو. یہ میرے بھی بنے ہوئے ہیں کوئی 10-15 اس سے بھی زیادہ ہیں گروپ. کوئی ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، صرف ایک دوسرے کی تحقیر ہے، ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، اور ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ ایک دوسرے کو آگے فارورڈ کیے جا رہا ہے. اسی طرح کی باتیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ لوگوں کو کہ آپ یہ، اور میں اسی لیے یہ بار بار آپ لوگ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ آئیں. جی باقی جو بھی ہے میں نے اسی حساب سے پیٹرن پہ چلنا ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ. باقی جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کوئی اس کا اور حل نکالیں گے. تو ایکسکیوز می سر، یہ نیو کمرز جو ہیں میں نے آج ہی جوائن کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب جیسے آج تو آپ نے پیج نمبر بتایا، یہاں سے پڑھ لیں یہاں سے پڑھ لیں، ایک دفعہ اگر آپ اپنا پیٹرن کلیئر کریں کہ ہم نے یہ جو بک ہے یہ اختبارات والی یہ ہم شروع سے پڑھے ہیں، جو ہمارا رہ گیا وہ تو آپ ہمیں بھیج دیں گے نا؟ تو مطلب یا اس کے علاوہ بھی کچھ نوٹس آپ ہمیں دیں گے یا کیا ہے وہ سارا ذرا ایک دفعہ بتا دیں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیں ڈیٹا آپ لوگوں کی طرف اس میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ڈسکس کلیئر کی تھی بات کہ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا نا، اب 7000 MCQs ہیں اس بک میں، اور اسی طرح دوسری میں بھی ہے. جی تو کیا ہم جتنی بھی بکس ہیں اس کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں تو کیا ہم کلیئر کر لیں گے 14-13 ہزار MCQs کو؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. نہیں. ٹھیک. تو ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پیپر میں کس سبجیکٹ سے کتنے مارکس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اللغہ والادب کا پورشن 2 بتائے ہوئے ہیں ان کو کہ آپ اس کو کریں، 40 سے 50% آپ کا ان دونوں ٹاپکس میں آئے گا، اور ان کے جو ہے 1500-1600 MCQs بنتے ہیں دونوں کتابوں کو ملا کے. ٹھیک ہے. تو 40 کے قریب یا 50 کے قریب کلیئر ہو گئے. پتا تھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہمیں پتہ چل جی اسی لیے میں. اور دوسرا اس کے بعد علم البلاغہ، علم الصرف، علم الاسواد اور علم القوافی، اور یہ جو ہیں علم العروض وغیرہ، اس کو ہم کر رہے ہیں جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے، تاکہ ہمارے وہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں جو ٹیسٹ کے لیے ضروری ہیں اور انٹرویو کے لیے بھی. اور جو جب آپ کو کوئی بات بتا دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ایفرٹ کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا آپ کرتے جائیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اس طرف سے بھی ڈیٹا ملے گا، جو پہلا ڈیٹا جا چکا ہے وہ بھی آپ کو ریویژن کے لیے ملتا رہے گا ساتھ ساتھ. جی ٹھیک ہے. جی سر کیا اس طرح زیادہ مناسب نہیں کہ ہم جس طرح ہم نے پہلے علم الاسواد کو پورا مکمل طور پر اس کا ہم نے وہ چیپٹر ختم کیا، تو اب علم نحو اور علم الصرف جو ہے وہ بھی ہمارا کچھ رہتے ہیں، اسی طرح علم البلاغت اور علم العروض میں بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں. تو اس طرح زیادہ مناسب نہیں کہ ہم ایک چیپٹر کو پہلے پورا ختم. چلیں اس طرح کروا دیتے ہیں. نیکسٹ جو ہے میں نے علم القوافی پہ 3 لیکچر آپ کو دینے ہیں. علم القوافی کے وہ 3 لیکچر میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا علم القوافی کا. اس اللغہ والادب کو میں اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس میں سے پیپر جو ہے وہ زیادہ آئے گا، کہ لغت بلاغت کو، صرف و نحو کو، ان کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، لیکن اس کو جو ہے اگر ایک پہ ہی فوکس کر لیا جائے تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم مثلا اس کو کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف آئیں. جی سر جی، اللغہ والادب جاری رکھیے گا. اب دیکھیں نا 400-500 اس میں اب ہیں، دیکھیں 344 ہیں، اگر 400 کے قریب. ہاں میں ایسا کروں گا کہ جو مثلا پہلے ٹیسٹ ہو چکے ہیں نا، مثلا جو پہلے ٹیسٹ لیے تھے PDF فارم میں ہیں، پاس پیپر تھے سارے، وہ ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ گروپ میں انشاءاللہ. وہ بھی کل سے جو آپ لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو جائے گا. ٹیسٹ کب تک ہوگا؟ ٹیسٹ نیکسٹ منتھ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ منتھ میں ہو جائے گا ٹیسٹ. سر ہمارے پاس 6 اور 7 آیا تھا اس کے بعد پچھلا. تو آپ جو ہے نا بے فکر ہیں انشاءاللہ. ڈیٹا جو ہے اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو نیٹ پہ بھی بہت سارا ڈیٹا اپلوڈ کیا جا چکا ہے، بہت سی ویڈیوز ہیں، پاسٹ پیپرز ہیں، وہ ساری اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں وہ ان سے بھی بہتر ہوگا. جی اس کو ساتھ ساتھ اٹیچ کریں ساری چیزوں کو.
और अगर इसी को एक फोकस कर लेंगे इल्मुल बलागत को हम, तो जी सर 20 या 25-30 MCQs करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी। इसी तरह गो थ्रू हो के हम गुजर जाएंगे और 500 में से याद क्या करेंगे फिर। आगे हमने थोड़े किए हैं लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। बाकी जो है एक आधी बार बाद में इसको जब रिवाइज करेंगे तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जी सर थैंक यू। सर इल्मुल अस्वात हमने शुरू से नहीं किया होगा। वो मिल जाएंगी वीडियोस। कल से मैंने बताया है कि भाई आएगा मेरे पास, मैं उनको वीडियोस जो है ना वो सारी वो आपको स्टार्ट हो जाएंगी कल। क्या इंशाल्लाह 10 तारीख से जो है आपको डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। वो मुकम्मल हैं वीडियो सारी उसमें। नींद आ रही